نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے۔ امام علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں ہم اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو رجب کا پورا مہینہ بڑا بافضیلت ہے، لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولادت سے یہ مہینہ اور بھی بافضیلت ہو گیا، اور ساتھ ہی اس مہینے میں اللہ رب العزت نے عبادت کے اجر میں بھی اضافہ کر دیا۔ تو آئیے ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر کھلنے والے اس پھول جسے دنیا امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، آپ کی زندگی اور زندگی ساز پہلوؤں پر گفتگو کریں۔ آپ کی والدہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن ہیں۔ آپ کا نام آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ ویسے تو آپ کے بہت سے القاب ہیں، شاکر، ہادی، باقر وغیرہ، مگر باقر آپ کا سب سے مشہور لقب ہے۔ آپ کے اس لقب باقر کے بارے میں شہید ثالث علامہ نور اللہ شوستری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث کی روشنی میں نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام علوم و معارف کو اس طرح شگافتہ کر دیں گے جس طرح کھیتی کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اہل بیت طاہر علیہ السلام کے گھرانے کے وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کے حقائق بیان کیے اور علوم کی پرتوں کو کھولا، اس لیے آپ کا لقب باقر العلوم ہے۔ باقر کے معنی ہیں شگافتہ کرنے والا، کیونکہ آپ نے مختلف علوم کو شگافتہ کیا، اس لیے آپ کا لقب باقر العلوم ہو گیا۔ سن 57 ہجری میں معاویہ بن ابو سفیان کے دور میں آپ پیدا ہوئے۔ سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ بادشاہ وقت ہوا۔ 2.5 سال کی عمر میں ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا وطن مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، اور پھر سفر کی سختیاں اور کربلا کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اہل بیت طاہر علیہ السلام پر پڑنے والے ہر مصائب میں شریک رہے۔ قید خانوں کی سختیوں کو بھی برداشت کیا، اور پھر رہائی کے بعد اپنے وطن مدینہ واپس آئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام کہلوانا ہی کافی ہے، جو آپ نے جابر ابن عبداللہ کے ذریعے کہلوایا تھا۔ اس سلام کی اہمیت یہ ہے کہ جس رسول کو ساری کائنات سلام کرنا اپنی فضیلت سمجھتی ہے، وہ ذات مقدس امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہہ رہے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا شمار معزز اصحاب رسول میں ہوتا ہے۔ آبان بن تغلب جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، روایت کرتے ہیں کہ جابر مسجد میں اکثر صدا دیتے تھے، یا باقر یا باقر۔ لوگوں کے پوچھنے پر جابر جواب دیتے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اپنی عمر کے آخری حصے میں میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے جو میرا ہم نام ہوگا اور علوم و حقائق کو شگافتہ کرے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جناب جابر ابن عبداللہ کا انتظار ختم ہوا، اور آپ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنے اجداد کی طرح عبادت گزار، بلند اخلاق اور زہد و تقوی پر فائز تھے۔ آپ کبھی بھی برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آتے۔ آپ کی زندگی بہت ہی سادہ تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اسلامی تہذیب میں ایک انوکھا کردار ادا کیا اور دنیا اسلام میں علم کی بنیاد ڈالی۔ امام علیہ السلام نے یہ کارنامہ اس وقت انجام دیا جب دنیا اسلام میں کوئی بھی تعلیمی اور علمی مرکز نہ تھا، جس کے نتیجے میں لوگ مسلسل انقلابی تحریکوں سے دوچار ہو رہے تھے، جن میں کچھ بنی امیہ کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور کچھ لوگ حکومت پر مسلط ہو کر بیت المال کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ ایسے حالات میں لوگوں کو علم کی طرف بلانا آسان نہ تھا، مگر ان حالات میں ہی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ہر طرح کے علم کو پھیلانا شروع کیا۔ امام علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ اہم فقہ اسلامی کو پھیلانا تھا، جو اسلام کی روح تھی۔ آپ نے فقہ اسلامی کو زندہ کیا، اس کی بنیاد اور اس کے اصول قائم کیے۔
آپ نے فقہا کی تربیت کی اور انہیں امت کے مسائل حل کرنے کا حکم دیا۔ امت نے مسائل جاننے کے لیے انہی فقہا کی طرف رجوع کیا، جیسا کہ آبان بن تغلب سے آپ نے فرمایا کہ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کے احکام بتایا کرو، میں اپنے چاہنے والوں میں تمہارے جیسے افراد دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے ان فقہا کی ذمہ داری خود اپنے کاندھوں پر لی، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا تاکہ ان کے علم حاصل کرنے کے متعلق کسی بھی کام میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ فقہا امام علیہ السلام سے جو کچھ سنتے اس کو لکھنے اور جمع کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچایا کرتے۔ امام علیہ السلام کی احادیث جمع کرنے والے شاگردوں میں جابر بن ضعفی سے 70,000 روایات نقل ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر احادیث فقہ اسلامی کے متعلق ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں میں علم پھیلانے میں صرف کر دی۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے یثرب میں ایک بہت بڑے مدرسے کی بنیاد بھی رکھی، جس میں لوگوں کو علم و فقہ و حدیث و فلسفہ، علم کلام اور قرآن مجید کی تفاسیر وغیرہ سکھایا گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اہمیت اس وقت اور عروج پر پہنچ گئی جب آپ نے اسلامی سکہ رائج کیا۔ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو بلند و بالا تعلیمات کے ساتھ نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے شاگردوں سے اکثر اپنے چاہنے والوں کے لیے نصیحت والے پیغامات بھجوایا کرتے تھے۔ آپ کے ان پیغامات میں سے کچھ پیغام ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے وہ پیغامات ہیں جو ہر زمانے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام بھجوایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور ان کو عظیم تقوی کی وصیت کرنا، مالدار فقیر کا خیال رکھیں، صحت مند افراد بیماروں کی عیادت کریں، زندہ افراد مرنے والوں کے جنازے میں حاضر ہوں، ان کے گھروں میں جا کر ان کی احوال پرسی اور ملاقات کریں اور ان سے کہنا وہ شخص ہرگز ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتا جو متقی اور پرہیزگار نہ ہو، اور لوگوں میں وہ شخص سب سے زیادہ حسرت و ندامت اٹھائے گا جس کو عمل کرنے کا طریقہ بتایا گیا اور پھر بھی اس نے اس کی مخالفت کی۔ امام علیہ السلام نے پوری زندگی درس و تدریس میں گزار کر اپنے چاہنے والوں کو علم کی اہمیت بتائی، لہٰذا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم علم کی اہمیت کو سمجھیں اور جہاں تک ہو سکے خود بھی علم حاصل کریں اور لوگوں کو علم حاصل کرنے میں مدد کریں، اور امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور ان کی نصیحتوں پر عمل کریں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو سکے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم اپنے تمام ناظرین اور بالخصوص حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الطہار۔